الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال أسعد الناس بشفاعتي من قال بقلبه خالصا لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اخروی نعمتوں سے بھی وہ ہمیں نوازے گا۔ ان نعمتوں میں ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ بعض نعمتوں کو ہم نے بڑی اور بعض نعمتوں کو ہم نے چھوٹی سمجھا ہے، حالانکہ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بڑی ہی ہے۔ دینے والا ہاتھ کس کا ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی چھوٹی چیز بھی دے دے اس کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے یاد فرمایا، یہی میری بہت بڑی خوش نصیبی اور میری سعادت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، بخاری شریف میں ہے کہ عین اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں، سونے کے تیر یہ وہاں پر نازل کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور ان سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش کے دور سے گزار کر بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک زمانہ آزمائش کا تھا کہ جس میں اولاد بھی وفات پا چکی، مال بھی چلا گیا اور خود بیماری میں مبتلا کر دیے گئے، لیکن اس آزمائش کے دور سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جتنا اللہ نے ان کو آزمائش سے گزار کر
جتنی پریشانیاں ان پر آئی تھی اللہ نے اس سے زیادہ نعمتوں سے نوازا، لیکن اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ سونے کے تیر، سونے کی ٹٹیاں جمع کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے کیا ان سونے کی ٹڈیوں سے میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ تم اس کو سمیٹنے لگو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، آپ نے خوب نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، وَلَكِنْ لَا غِنَى عَنْ بَرَكَتِكَ، لیکن میں مال نہیں سمیٹ رہا ہوں، میں آپ کی برکت اور آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ یہ سونا ہے، اس لیے کہ دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اس لیے ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مل رہی ہے، اس لیے ہر نعمت اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھے ہیں جس کو فرق مراتب کہا جاتا ہے، اور ان فرق مراتب کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں چھوٹی اور کچھ چیزیں بڑی جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ تو عرف الاشیاء بازدادها، اس لیے ہم جن اسباب سے گزر رہے ہیں ان اسباب والی زندگی میں ہم نے جو فرق محسوس کیا، اللہ نے جو فرق ہمارے سامنے ظاہر فرمایا، اس اعتبار سے ہم ان نعمتوں کے باب میں بھی فرق کرتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور یہ چھوٹی نعمتیں ہیں۔ خیر اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ اس لیے کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر زندگی ہی نہ رہے تو انسان جو ہے وہ کسی نعمت کی سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے زندگی پائی نہیں اس کو کیا معلوم کہ آنکھ کیا چیز ہے، اور جسم میں پائے جانے والے اعضاء یہ کیا نعمتیں ہیں۔ جس نے ایک لمحے کی زندگی نہیں پائی اس کو کیا معلوم کہ ایمان کیا چیز ہے اور علم کیا چیز ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ انسان کی زندگی ہے۔ لیکن وہ زندگی جو انسان کو آخرت کی نجات دلائے، ورنہ وہ زندگی جو انسان کو جہنم میں پہنچا دے، اس سے بڑی لعنت بھی کوئی نہیں۔ اس لیے صرف زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی جو انسان کو ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی جنت، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق جو ہے وہ بنائے، وہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ زندگی اس طرح کی کیسے بن سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو آخرت کی، جنت کی بڑی بڑی اور بے شمار نعمتیں مل جائیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہوا سب سے بڑا کامیاب۔ تو وہ کامیابی
کس بنیاد پر ملے گی؟ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو، کسی کو بھی شریک نہ گردانتا ہو، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو آدمی جنت میں داخل ہوگا وہ ادخل الجنت فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جاوے وہ انسان کامیاب ہے، اور جو آدمی ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جاوے وہ آدمی ناکام ہے۔ گویا کامیاب زندگی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان والی زندگی ہے۔ جب ہمارے یہاں عام بول چال میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تب تک اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ چیز چلی جاتی ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ ہم مردار پرست ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تب تک ہم ان سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی شان میں بڑے بڑے مرثیے اور بڑے بڑے قصیدے اور نہ کہنے کی باتیں کہہ کر ان کی خوب تعریفیں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان تعریفوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ حاصل کرنے کا زمانہ وہ تھا جب وہ زندہ تھے، جب وہ چلے گئے اس کے بعد ہم ان کی قدر پہچانتے ہیں، حالانکہ قدر پہچاننے کا زمانہ ان کے موجودگی کا زمانہ تھا۔ یہ تمام نعمتوں کے باب ہے، اس لیے ہمارے پاس ایمان موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم اس کو ایک معمولی چیز، روٹین کی چیز سمجھ رہے ہیں، اور صحیح بات بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسلمان گھرانے میں جنم لیا، اپنے ماحول اور معاشرے کو اسلامی پایا، اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مومن کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ غیر کے گھر میں پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایمان کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم کیسے بن جاتا ہے، وہ غیروں کی جماعت میں کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس ماحول میں اس نے پرورش پائی، وہ ماحول یہ اس کی آگے کی زندگی کے میدان کو ہموار کرتا ہے، وہ ماحول اس کے یہودی بننے کا سبب بنتا ہے، وہ ماحول اس کے نصرانی بننے کا سبب بنتا ہے، اور وہ ماحول اس کے مجوسی، اور جس مذہب پر اس نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے، جس مذہب پر اس نے اپنے ماحول کو پایا ہے، اس مذہب پر وہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ ان الانسان صنیعۃ بالاثر، انسان ماحول کا پروردہ ہے۔ ماحول بناؤ تو ماحول میں جو ہے وہ چیزیں جس طرح باقی رہتی ہے، ماحول میں ایمان بھی باقی رہتا ہے۔ ابھی یہ سب دروازے آپ نے بند کر دیے، بیٹا ایسا تو ہے نہیں کہ سب کو بند کر کے اب مارنا ہے، مار پیٹ کرنا ہے، اس کے لیے تو نہیں۔ یہ دروازے، یہ کھڑکیاں جو بند کی گئی، یہ ماحول بنانے کے لیے۔ اگر یہ ادھر کا ایک دروازہ، ادھر کا ایک دروازہ اور سامنے کا ایک دروازہ کھول دیا جائے، یہ ایسے جو چل رہے ہیں وہ بے اثر ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ماحول نہیں رہا، ماحول نہیں رہا۔ ہمارے یہاں فریز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ ایک ہمارے بخل کی بھی وجہ سے ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی،
اس کی وجہ سے وقت پر کھانا کھا لیا، بچا وہ فقیر کو دے دیا۔ آج یہ ماحول بن چکا، وقت پر کھا لیا، بچا تو کس میں رکھ دیا؟ فریز میں رکھ دیا۔ تو وہ فریز نہیں تھے تو ان کھانوں کی حفاظت کے اسباب اور ماحول نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دے دو ابھی کسی فقیر کے کام آ جائے گا، لیکن اب وہ ماحول ہمیں مل گیا جس کی وجہ سے وہ ایک وقت کھانے کے بعد آگے 4 دن تک وہ کھانا فریز میں پڑا رہتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے، یہ ماحول کا اثر۔ اس لیے ماحول ہی انسان کے نیک ہونے کا اور انسان کے برا ہونے کا، ماحول ہی انسان کے مومن ہونے کا اور ماحول ہی انسان کے غیر مومن ہونے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اب یہ ماحول تو آسمان سے اترنے والی چیز نہیں ہے، ماحول بنایا جاتا ہے اور بنے ہوئے ماحول کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے سے نکل گئی، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا ماحول بھی نہیں بنا سکے اور اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ماحول بھی ہم نہیں بنا سکے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے چاہے کسی بھی حالت میں زندگی گزاری ہو، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنی بستی کا ماحول ایمان والا جو ہے وہ رکھا تھا۔ ہم چھوٹے تھے، 5 7 8 10 سال کی عمر، یہ دسہرے کے موقع پر ناچنے کے لیے آتے ہیں دادیاں لے کر، تو میری دادی اماں تھے، وہ دروازہ بند کر دیتے تھے، دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اور یہ کہتے تھے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ دجال کا فتنہ ہے یہ۔ حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے باقاعدہ، اس بھی نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا نا، جیسی بھی زندگی گزار گئے، لیکن انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا، ماحول بنایا تھا جس کی وجہ سے کم ایمان جو ہے وہ سلامت رہے، ایمان کی عظمت دل میں باقی رہے۔ اب یہ جب پڑھنے گئے، پڑھانا شروع کیا، تب پتا چلا کہ اس کو دجال کا فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ دجال آئے گا ہی ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے۔ یہ ماحول جو ہے وہ ایمان کو چھیننے والا ماحول ہے۔ اس ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہماری جو ہے وہ اولاد کو ہمیں بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ دنیا کے متعلق قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، اس کی تقسیم کے مطابق ہر آدمی کو مل کر رہتی ہے، نہ چاہے تو بھی مل کر رہے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں ملے گی ہمارے کمانے کی بنیاد پر، دھوکہ ہے۔ اب ہمارا ایمان تو اتنا گر چکا ہے کہ کوئی عالم ہمیں ایسی باتیں بتائے تو ہمارے دل میں بھی نہیں اترتی ہے کہ مول صاحب نے ہو سمجھ پڑے، مسجد میں اللہ اللہ کھڑا کروانا۔ حالانکہ رزق جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخلوق کے رزق کے متعلق بھی فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کے دائمی قیام کو اور ہر ایک کے وقتی قیام کو۔ میں ابھی یہاں آیا ہوں نا، اب مجھے کہاں کھانا تھا،
کہاں مجھے چائے پینا ہے، یہ سب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آیا نہیں ہوں، میں جو ہے وہ یہاں پہنچایا گیا ہوں۔ رزق یہ وقت قیام میں میرا گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور مستقر ہمیشہ کا جو قیام ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ نہ جانتا ہو تو رزق اللہ کیسے پہنچائے گا کہ موسیٰ بھائی کا رزق داؤد بھائی کے وہاں پہنچ جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ موسیٰ بھائی کہاں رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا انسان شک کی مزاج کا ہے، نفس و شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے سوالات قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہے اس کا جواب ساتھ میں دے دیا۔ وقتی طور پر کہاں جاتا ہے، کہاں رہے گا، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ہمیشہ کا اس کا جو پرماننٹ ایڈریس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سب جانتا ہی نہیں، لوح محفوظ میں سب لکھ کر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک رزق ہے جو تمام مخلوق کا، کون سا کیڑا کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سے کہ اللہ تو مخلوق کو رزق کس طرح پہنچاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے لاڈلے نبی ہے، اللہ کے کلیم ہے، اللہ کے لاڈلے نبی ہے، اور اللہ کا بہت قرب جو ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ اس لیے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں کی، اپنے جد امجد حضرت آدم سے بھی ملاقات کی، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور دوسرے بڑے بڑے جو ہیں پیغمبروں سے، لیکن کسی نے آپ کو مشورہ نہیں دیا اور کسی نے آپ کو نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عرض کیا کہ ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت کے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمارے ذوق کو پہچان کر سفارش کی کہ آپ جائیے۔ کسی نبی نے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے خاص تعلق تھا، جس تعلق کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کہہ سکتے تو واسطہ بن کر ہی اپنی بات اللہ کو پہنچا دی، واسطہ بن کر ہی اپنی بات پہنچا دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے نتیجے میں 50 کے بجائے کتنی باقی رہی؟ 5۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے 5 باقی رہی، حقیقت کے اعتبار سے 50 ہے۔ ھذا خمس وہن 50 من اداها فله اجر 50۔ جب اسی معراج کی روایت میں یہ ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے 5ویں آسمان، 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، 5ویں تک جو ہے پہنچے تو اللہ کی جانب سے ایک منادی فرشتے نے ندا کی کہ ھذا خمس، بظاہر یہ 5 نمازیں ہیں لیکن یہ حقیقت میں جو ہے وہ 50 ہے۔ جو ان 5 کو پڑھے گا اس کو اللہ کس کا ثواب دے گا؟ 50 کا ثواب دے گا۔ من اداہا فلہو اجر 50۔ اور یہ اس نماز کے لیے نہیں، اے محبوب آپ کی امت کی ہر نیکی کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہو 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو کم سے کم جو ہے وہ 10 گنا ثواب ملے گا۔ 5 پڑھے تو کم سے کم جو ہے کتنا ثواب ملے گا؟ 50 کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ مخلوق کو کس طرح رزق کو پہنچاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے وہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پر مارو۔ پتھر پر وہ ڈنڈا مارا، پتھر جو ہے وہ پھٹا اور اس کے اندر یہ کیڑا ہے جس کے منہ میں جو ہے اس کا رزق ہے اور دانا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جہاں تک تمہاری رسائی نہیں وہاں تک میرا رزق پہنچتا ہے۔ یہ ایک رزق، ایک جو سب مخلوق کے لیے، اور دوسرا انسانوں کا رزق ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ انسانوں کے درمیان
ہم نے ان کے معاش کو، ہم نے ان کے روزی کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا کام نکال سکے۔ سب مالدار ہوتے تو کیا ہوتا؟ دکان سے تیل کا ڈبہ لیا تو خود اٹھا کر لانا پڑتا، کوئی مزدور نہیں ملتا۔ مزدور تو مزدوری اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو 2 پیسے ملے اور اس کا گزارا ہو۔ وہ تو کہتا جاؤ جاؤ مجھے بہت ملا ہے، میں کسی کی نوکری نہیں کروں گا۔ اب سیٹ صاحب جو ہے وہ ڈبہ اٹھا کر آ رہے ہیں۔ یہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کو کم رزق دیا بظاہر، کسی کو زیادہ دیا، تاکہ جس کو زیادہ دیا اس کا کام اس سے نکل سکے اور اس کے واسطے سے اللہ اس کو رزق پہنچا سکے۔ تو بہرحال ہم نے اس کے پیچھے اپنی ساری محنتیں صرف کر دی، اپنا فیوچر بھی اور اپنی اولاد کا فیوچر بھی ہم نے یہ سمجھا کہ جو مال زیادہ کمائے، اور مال جو کماتے ہیں نا، ہمارے زمانے میں تو ہمارے استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ 2-4 کو گرا کر اس کے اوپر کھڑا ہو، 2-4 کی ٹوپیاں جو ہے وہ الٹ سلٹ کرے تو وہ جو ہے وہ مال کماتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ سب کی بات نہیں ہے، عام طور پر ماحول یہ ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ اپنا خاص رزق جو ہے وہ عطا کرتا ہے، ان کو ایسے کالے دھندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہم اس کی سوچ میں لگے ہیں، اور اس کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سے دور کر کے ایسی جگہوں میں ان کو ڈھکیل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایمان سے اور اسلامی تعلیمات سے بیزاری کا ماحول ہمارے گھر میں آتا ہے۔ وہاں سے اسکول کا نظام آج کیا ہے، کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں، لیکن وہاں سے جو اثر لے کر بچہ گھر میں آتا ہے، تو جس طرح باہر کھیل کر آتا ہے تو اس کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اس کو نہلایا جاتا ہے، یہ بھی مائنڈ جو ہے وہ کہیں بنا کر آیا ہے، وہ گھر میں آیا تو اس کا مائنڈ واش کرنا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جتنا اہم مسئلہ ہے اتنی ہی زیادہ غفلت ہم میں پائی جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ میں وہ رزق والی بات جو ہے وہ آگے چلا کر پھر یہ مضمون چھیڑوں گا۔ یہ رزق کی بنیاد دنیا داری پر نہیں ہے، دنیا داری پر نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ اللہ کی عطا پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کس کو ملتا ہے؟ فضل جو ہے وہ نیک لوگوں کو ملتا ہے، برابر ہے؟ فضل نیک لوگوں کو ملتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے، ایک ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور دوسرا ہے ولید ابن عبد الملک۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ بہنوئی ہے، اور ولید ابن عبد الملک یہ سالہ ہے، دونوں کی یہ رشتہ داری ہے، ایک سالہ ہے ایک بہنوئی ہے، اور چچا ساتھ بھائی بھی ہے، اور شاہی گھرانے سے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ ایک دم ولایت میں کے مقام پر فائز ہوئے، ایک دم سے، راتوں رات ان کا نظام بدل چکا ہے۔ ورنہ ان کے متعلق ارباب سیر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بادشاہ بنائے جانے سے پہلے ان کی زندگی کچھ اور تھی۔ ان کے بدن پر 200 300 درہم کا ایک جوڑا، جس کو ہم اپنے زمانے میں کہہ سکتے ہیں 200 درہم ایک جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ کا، جو اس زمانے کے حساب سے آج اگر دیکھا جائے تو 4 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایک ڈریس ان کے بدن پر، صبح کو اور شام کو ایسا ہی دوسرا، اور عطر لگاتے تھے، بے مثال ہوتی تھی۔
اور اس عطر کی بنیاد پر یہ محلے سے گزر جاویں تو لوگ کہتے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز جا رہے ہیں۔ چال کا انداز ایک خاص تھا۔ اس زمانے کی لڑکیاں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو ہے وہ چال دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ترستی تھی۔ لیکن یہ کب؟ بادشاہ بنائے جانے سے پہلے۔ بادشاہ بنائے گئے سن 99 ہجری میں، اور ان کی عمر 41 سال کی ہے۔ ایک رات میں پورا انقلاب پیدا، صحابہ کرام میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک ہی رات میں بیوی کو بلایا، کہا کہ اب آج سے میرے سر پر ایسا بوجھ آ چکا ہے کہ میں تجھے کوئی وقت نہیں دے سکتا، یا تو طلاق لے لے اور الگ ہو جا، یا پھر تیرا مجھ پر جو حق ہے وہ حق مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ میں حق معاف کر دیتی ہوں لیکن میں طلاق نہیں لوں گی۔ یہ بھی شہزادی ہے، یہی جو ہے ولید کی بہن ہے فاطمہ، انہوں نے غربت کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی، پہلی زندگی شاہانہ، اور یہ بنو امیہ کے لوگوں نے شاہی خزانے کو جو لوٹ کر اپنے گھروں میں جو پیسے جمع کیے تھے تو وہ سب انہوں نے نکال کر پھر بیت المال میں جمع کروا دیا، جس کی وجہ سے یہ شاہی گھرانے کے ہیں، رویل فیملی کے ہیں، اور رویل فیملی کے دشمن بن گئے۔ حق کی بنیاد پر 2 سال گزرے ہیں، زہر دے کر ان کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا 43 سال کی عمر میں۔ 43 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ابھی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن حق کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کے 11 بیٹے تھے، اور میں نے بھی ذکر کیا کہ شاہی گھرانے میں ہونے کے باوجود امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ معمولی تنخواہ پر گزارا کرتے تھے، معمولی تنخواہ پر۔ ان کی بیوی نے ایک دن یہ کہا کہ بچوں کے لیے کچھ میٹھا پکوان بنائیں تو آپ کچھ جو ہے وہ نظم کرو۔ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ آپ ایڈوانس لے لو، پیشگی لے لو۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ ہے، اور دوسرا ایک آدمی خزانچی ہے، فائنانس منسٹر، وہاں جا کر یہ کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، تو وہ فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے 1 مہینہ آپ زندہ رہو گے، اس کی مجھے ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں دے دیتا ہوں۔ کہا 1 مہینہ تو بہت زیادہ، 1 منٹ کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ واپس آ گئے، بیوی سے کہا کہ صبر کرو، اللہ جنت میں یہ سب دے گا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز 11 بیٹے چھوڑے ہیں، اور میراث کتنی چھوڑی ہے؟ 17 دینار، 17 دینار۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جو ہے کل وارثہ ہے، یعنی ایک نصاب کے بقدر بھی مال نہیں ہے۔ نصاب پورا ہوتا ہے 20 دینار سے، اور یہ 17 دینار چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اتنا جو ہے ان کے پاس مال ہے، وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ 11 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کو کتنا؟ 1.5 دینار ملا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالمقابل ولید ابن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے ہیں، ولید ابن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے، اور اس نے ہزاروں دینار میراث میں چھوڑے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نیکی کی بنیاد پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو آباد کیا، اور ولید ابن عبد الملک نے بھی 11 بیٹے اور بے شمار مال چھوڑا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے بیان کیا ہے کہ ولید ابن عبد الملک کی اولاد دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بھیک مانگتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ دونوں بادشاہ ہے، لیکن یہ نیکی ہے، اور ادھر فسق و فجور ہے۔ نیک لوگوں کی اولاد آباد ہوتی ہے، اور جو فاسق فاجر ہوتے ہیں ان کی اولاد مال کے ہونے کے باوجود بھی آباد نہیں ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں جو ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خوب دنیاوی تعلیم دے میں کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن ایسی تعلیم جو دین سے بیزار کر دے اس سے روکا جا رہا ہے۔
اس سے روکا جا رہا ہے. دیجیے اچھی سے اچھی تعلیم. آج مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو مسلمان ہو. آج مسلمانوں کے خیر خواہ ڈاکٹر جو ہے موجود نہیں ہے. آج مسلمانوں کے لیے خیر خواہ لوئر موجود نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے خیر خواہ انجینئر موجود نہیں. جس میدان میں بھی چلے جاؤ ایسی خیر خواہی کرنے والے. ایک ایمان کا جذبہ ہے. الدین والنصیحہ، دین ہی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. بے دینی خیر خواہی کا جذبہ پیدا نہیں. کفر میں کہاں خیر خواہی ہوگی؟ اس لیے ان سب کی ضرورت ہے، کوئی روکتا نہیں. لیکن جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ بچہ باہر سے کھیل کر آتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ماں باپ اس کے ان کپڑوں کی فکر کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ منہ دھو کر اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے مزین. وہ بھی کسی دوسرے ماحول میں جا کر اپنے دل و دماغ کو کفر و شرک کی ہواؤں سے، زہریلی ہواؤں سے وہ متاثر کر کے آیا ہے. اس کو بھی دھو جب وہ گھر میں آئے، ورنہ کیا ہوگا؟ جو ماحول آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار اردو اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں یا تو مرتد ہو چکی ہے یا ارتداد کے جو ہے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے. ان کی تحقیق کی جائے تو وہ وہی لڑکیاں ہیں جن کے یہاں یا تو دین اور ایمان کے متعلق کوئی دل و دماغ میں بات ڈالی نہیں گئی، یا تو یہ کہ یہ سب چیزیں ڈالی گئی لیکن دوسرے ماحول میں جا کر اتنی متاثر ہوئی کہ ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن اولاد اپنے ناجائز عشق کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ایمان اور دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے اس ناپاک عاشق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مولوی صاحب نے ایک روایت جو ہے وہ پڑھی تھی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دنیا کے معمولی پونجی کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں گے. ایسے فتنے پیش آنے والے. ہم فتنوں کے زمانے میں چل رہے ہیں، ہر جہاں جانے سے فتنوں کا جال ہم پر ڈالا جا رہا ہے. دجالی طاقتیں ہمارے ایمان چھیننے کے لیے کئی قانون بنا رہی ہے. دجالی طاقتیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے نظام میں یہ مشرکانہ نظام اور مشرکانہ تعلیم کے دروازے. آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، اخبار میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ مدرسوں میں بھی گیتا کی جو ہے بھگوت گیتا کی تعلیم دی جاوے. یہ نظام یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، ایک وقت پر پہنچ کر یہ اپنا مقام بنا لے گی. اللہ کرے کہ ایسے منحوس دن نہ ہم دیکھیں نہ ہماری اولاد دیکھیں کہ ہمارے مدارس میں کفر و شرک کی تعلیم ہو. کہو آمین. اللہ ایسے دن ہمیں نہ دکھائے، ہماری اولاد کو بھی نہ دکھائے. ہمارے مدارس اس لیے ہیں، ان کی سوچ کہاں تک پہنچ چکی ہے، کہاں تک. اور یہ اس کو جو ہے وہ مذہبی کتاب نہیں، مذہبی کتاب کا عنوان ہٹا کر اس کو ایک نیشنل جو ہے وہ کتاب، ایک ہندوستانی جو ہے وہ کتاب کہتے ہیں. ہندوانہ کتاب نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، یہ کہہ کر ہمارا مائنڈ واش جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایمان پر قائم رہے، ایمان جذبات پر قائم رہے. بہرحال یہ دجالی اور طاغوتی طاقتیں آج ہماری اولاد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے. پونا کی ایک لڑکی آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا، ہم تو بہت آگے نکل چکے ہیں. 10 سال پہلے ایک لڑکی ہے جس کا نام اسما ہے، اس سے وہ نام بدل کر سیما بن جاتی ہے اور ایک غیر کی محبت میں پاگل ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور خود اپنے آپ کی ہندو ہونے کا اعلان کرتی ہے. اور 4 سال کے بعد اس کا شوہر یہ کینسر کی بیماری میں مر جاتا ہے. شوہر تو گیا ہاتھ سے، ایمان بھی کھو چکی ہے، اتنی آگے نکل چکی ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا. نام سنا نا جانجوانا نیل. ارے اسکول میں
پڑھایا جاتا اس میں جانجوانا نیر کچھ پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ چمکتا ہوا ریت ہے. روڈ پر بھی ہم آگے دیکھتے ہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ پانی ہے. ہرن اس کو پینے کے لیے دوڑتے ہیں, قریب جاتے ہیں تو لم یجدوا شیئا, کچھ بھی نہیں ہے. یہی حال ان جو ہے وہ ہماری بچیوں کا, یہ ہماری ہے, ہمارے دل میں درد ہیں, ان کا جو ہے یہ حال ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ مقصود 4 سال کے بعد وہ شوہر مر جاتا ہے. لیکن کفر میں اتنی حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ اب پیچھے پلٹنے کا کوئی موقع نہیں, بغیر شوہر کے ہندو بن کر وہ زندگی گزار رہی ہے. اللہ ہمارے اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ ہم نے جو یہ سمجھا ہے کہ دنیا کی تعلیم کی بنیاد پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں, نہیں دوستو, آج پوری دنیا بے روزگاری کا جو ہے وہ نعرہ لگا رہی ہے. امریکہ میں 41 سال میں جو بے روزگاری نہیں ہوئی, آج بے روزگاری کا وہ فگر بتایا جا رہا ہے اور وہ ایوریج بتایا جا رہا ہے جو 40-41 سال میں بھی نظر نہیں آیا. حالانکہ دنیا کے جو ہے وہ خواندہ پڑھے لکھے ملکوں میں امریکہ جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. وہاں کے کالج اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ دنیا کے دوسرے ممالک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ پچھلے 41 سال میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی. دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر روزگار کے دروازے کھل جاتے تو ایک آدمی انجینئر بن کر چائے کی لاڑی پر کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا, ایک آدمی انجینئر بن کر ڈوسے بیچتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے تھا. اس کو تو کبھی کسی بڑے آفس میں آفیسر بن کر اور ISI آفیسر بن کر IAS جو ہے وہ آفیسر بن کر اس کو زندگی گزارنا چاہیے تھا. نہیں, دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے کہ رزق کا نظام تمہارے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایمان قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. دنیا پڑھنے سے اور دنیاوی تعلیم سے راستے نہیں کھلتے, بلکہ دین کی بنیاد پر راستے رزق کے بھی کھلتے ہیں. اب سنو تیسری آیت رزق کے باب کی, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. وہ پہلا مخلوق کا رزق تھا, دوسرا انسانوں کا رزق تھا, یہ تیسرا انسانوں میں ایک مخصوص جماعت ہے جو دین کا کام کر رہی ہے. اللہ ان کو کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرِ عَلَيْهَا, دین پر قائم رہیے, دین کا دوسروں کو پیغام دیجئے. اور ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے ہیں, ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے ہیں. نحن نرزقک, ہم ہی تمہیں رزق دیں گے, ہم ہی دیں گے. یہ کس کے لیے ہے اتنی تاکید والا رزق کرنا؟ پہلی جو ہے وہ آیت میں ذکر ہوا, اتنی تاکید والا رزق کرنا دوسری آیت میں ذکر ہوا. یہ تیسری آیت میں یہ جو ہے وہ اللہ ہمارے دل و دماغ کے بند دریچوں کو کھول رہا ہے. تمہاری سوچ غلط ہے, بلکہ علماء نے تو یہ ذکر کیا ہے. صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے کہ نیک ماں باپ کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7ویں پشت کی اولاد کے لیے بھی خزانوں کو محفوظ کر دیتا ہے. سورہ کہف کی وہ جو آیت ہے نا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, یہ 2 یتیم بچوں کی, كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس دیوار گر رہی تھی, یوں ٹیڑھی ہو چکی تھی. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس جگہ سے گزرے تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے خاص طاقت و قوت اور تصرف کا اختیار دیا تھا, تو وہ اللہ کے حکم سے یوں ہاتھ پھیرا دیوار پر, یوں دیوار قائم ہو چکی, مضبوط ہو چکی.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو اتخذت علیہ اجرا، کچھ مزدوری تو لے لیتے، مفت میں جو ہے ایسے کام کرتے ہو. ہم تو اس بستی میں گئے، ان لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تو کہا کہ تمہارا چندہ والا تو بتا وہ آوے. ہم جو بولتے ہیں نا ابھی ان سے وہی الفاظ ہوں گے. قرآن مہذب کتاب ہے، اس لیے مہذب الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا، ورنہ انداز تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں نے کھانا مانگا. کس نے؟ اللہ کے ایک نبی اور ایک ولی نے کھانا مانگا. بستی والوں نے نہ کہا، فَأَبَوْهُمَا، دونوں کو نہ کہہ دیا جاؤ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ حضرت خضر نے دیوار سیدھی کر دی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ وہ لوگوں نے کام مفت کروا دے، کچھ اجرت تو لے لیتے. گیسوں کے ساتھ ویسا بننا پڑتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جب آگے تینوں باتوں کی حکمت بیان کی تو اس میں یہ تیسری بات کی حکمت یہ بیان کی کہ یہ دیوار جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اس دیوار کے نیچے ان کے باپ داداؤں نے خزانہ چھپایا تھا، دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا. یہ یتیم تھے، طاقتور نہیں تھے، کمزور نابالغ تھے، لوگوں خزانہ لوٹ جاتے، یہ محروم ہو جاتے. ان کے وکان ابوہما صالحا، کشاف میں ذکر کیا ہے کہ 7ویں پشت کا دادا جو اس کا نیک تھا، ان دونوں بچوں کا، اس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے اس خزانے کو جو ہے محفوظ کروا دیا ان دونوں بچوں کے لیے. اب اور کوئی دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نیکی کی بنیاد پر رزق دیتا ہے، اس لیے اپنے آپ میں بھی نیکی پیدا کرو اور اپنی اولاد میں بھی نیکی پیدا کرو. محنت کی جو ضرورت ہے وہ کس میں ہے؟ ایمان والا ماحول بنانے میں، اور اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے، اور اپنی اولاد کے لیے ایمان کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ماحول پورا الٹا تھا. آپ نے سب کو جمع کیا، ندا کی، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فلان، یا بنی فلان، سب جمع ہو گئے. جو نہیں جا سکتا تھا وہ اپنے غلام کو بھیجتا تھا کہ کیا میسج ہے، اس سے کہ محمد الصادق الامین ہے، وہ کوئی اہم بات ہی پیش کر رہے ہیں. جب آپ نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ضرور تصدیق کریں گے. واللہ ما جربنا علیک الا صدقا انت الصادق الامین، ہم نے آپ پر سچ ہی کا انوبھو کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بات نہیں کہی، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. لیکن جب یہ کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اسی کفر پر تم باقی رہو گے تو میں ایک بہت بڑے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ سب جو ہیں وہ مخالف ہو چکے ہیں، سب مخالف. اس کے بعد ایک ایک قطرہ آپ نے پسینے کا، آنسوؤں کا، خون کا بہایا، اور پورے 17 سال بلکہ 19 سال گزرے ہیں تب جا کر ایک ماحول بنا ہے. کتنے سال محنت کی؟ حالانکہ آپ تو اللہ کے مقرب نبی ہے، سب نبیوں کے سردار ہے، مقام محمود آپ کا انتظار کر رہا ہے، مقام وسیلہ کے آپ مالک ہے، جنت کا دروازہ آپ کے بغیر کھولا نہیں جا سکتا ہے. آپ جب تک داخل نہ ہو جنت میں کوئی داخل نہیں سکتا ہے. لواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر، کل الناس تحت لواء آدم ومن سوا، سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، کیا آدم اور کیا آدم کی اولاد، اور جنت کے دروازے کی کنجی میرے پاس ہوگی. حرام علی الانبیاء ان يدخلوا الجنت حتى ادخل، انبیاء کرام کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ جنت میں جاویں جب تک کہ میں محمد نہ جاؤں، اور حرام علی الامم ان يدخلوا الجنت حتى يدخل امتی، اور دوسری امتیں بھی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میری امت جنت میں نہ جاویں. یہ سب حاصل ہے، مقام شفاعت آپ کو حاصل ہے، سب کچھ حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ سے قربانی نہیں گئی.
ماحول بنانے کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد جا کر ماحول بنا ہے. مکی زندگی 13 سال پوری خون پسینے میں جو ہے وہ بہ رہی ہے. آپ پر ایمان لانے والے معدود چند انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے. حضرت عمر ایمان لائے 40ویں نمبر پر اور نبوت کے 5 سال گزر چکے. 5 سال کی محنت کے بعد کتنے 40ویں نمبر پر حضرت عمر ایمان لائے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے اخلاق جب لوگوں کو قریب سے آنے کا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے لوگ تھے؟ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے 1300 1400 1500 3 عدد کہ یہ 1300 آدمی تھے. یہ اندازے ہوتے ہیں گن کر تو کوئی بیان نہیں کرتا ہے. 1300 آدمی تھے 1400 یا 1500 تھے. ٹھیک ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ جب لشکر جراد لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے ہیں تو کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 ہے. 13 سال کی محنت مکہ کی, اس کے بعد 6 سال کی محنت مدینہ کی, 13 اور 6 19 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 1300 1400 1500. اور سن 6 ہجری ذی-قعدہ کے مہینے میں یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. پورے 2 سال بھی نہیں گزرے ہیں, 20 مہینے گزرے ہیں, 22 مہینے گزرے ہیں کہ 22 مہینے میں وہ 1400 1500 کا عدد 1500 کی تعداد کہاں پہنچی؟ 10,000 پر پہنچی. یہ وہ لوگ ہیں جو میدان کارزان میں دشمن سے مقابلہ کر سکیں. وہ اس وقت 1300 1400 1500 آج, اور وہ کتنے سالوں کی محنت ہے؟ 19 سال کی. اور آج جو ہے اس صورتحال یہ ہے کہ کتنے ہیں؟ اسی قسم کے 10,000. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق قریب, اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کو جو ہے وہ آپ کے پاس جانے کو کا موقع نہیں ملتا تھا. دشمن راستہ روکے ہوئے تھے, مار پیٹ کر رہے تھے. جو آپ کے ساتھ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, دوسروں کو کہاں گنجائش ہے کہ وہاں پہنچ سکے. تو بہرحال آپ نے ماحول بنایا اور اس ماحول پر آپ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے اور اس ماحول پر چھوڑ کر جاتے ہوئے آپ نے گارنٹی دی ترکت فیکم الثقلین, 2 بہت بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا, اگر دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے, اور ان دونوں کو پکڑنے سے یہ ماحول بنتا ہے, ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے تو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ کی جو ہے وہ رسی, مضبوط رسی, حبل اللہ المتین, اللہ کی کتاب ہے, اور دوسرے نمبر پر میرا طریقہ, میری سنت ہے. ان 2 کے بغیر ماحول نہیں بنتا ہے دوستو. اور ہم جس زمانے میں چل رہا ہے بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت میں نے میرے پاس یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا, اللہم ثبت قلبی علی الایمان, اللہم ثبت قلبی علی الایمان, اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ, ایمان پر مضبوط بنا دے میرے دل کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بکثرت یہ دعا پڑھتے ہیں کہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما, میرے دل کو ایمان پر مضبوط بنا دے, کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بندے کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلب کیف شاء, بندوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں. جس طرح ہمارے یہ 2 انگلیوں پر کسی چیز کو جو ہے وہ نچانا جتنا آسان ہوتا ہے, اتنا آسان اللہ کے لیے بندوں کے دلوں میں تصرف کرنا ہے, اس سے بھی آسان. یہ تو مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ 2 انگلیوں کا بھی محتاج نہیں ہے. قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلب کیف شاء. اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں جب میرا دل ہے تو میرے دل کو اللہ کس پر قائم رکھے؟ ایمان پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو جو ہے وہ ڈر ہے کہ کہیں
ایمان نہ چلا جائے. حالانکہ انبیاء کرام کا ایمان جو ہے وہ گارنٹیڈ ہوتا ہے، لیکن امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ امت کو اپنے ایمان کے باب میں ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے باب میں بے خوف کچھ نہیں ہوتا، جیسے آج ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ منافق کا کام ہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے باب میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. اس لیے دوستو ہم ایسے زمانے میں چل رہے ہیں کہ صبح اگر ایمان کے ساتھ آدمی گھر سے نکلا ہے تو شام کے کنارے پر جب گھر آئے گا اس کے دل میں ایمان جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی. رات کو سو رہا ہے یمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو اٹھ کر پہلا کام ایسا کیا کہ اس کا ایمان چلا جائے گا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور یہ سب ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں. 8 لاکھ بچیوں کا حال جو ہے وہ یہ ہے. اس لیے ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. ایمان سیکھیں. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. حضرت عمر فاروق فرماتے ہم نے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. کس طرح سیکھے؟ ایمان کو علم کی بنیاد پر، علم کی روشنی میں. علم ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے ایمان کو پیش کریں. ایمان یہ علم کی بنیاد پر مضبوط ہوگا. آج جہاں کہیں بھی ہماری یہ جو بچیاں یا جو لڑکے نعوذ باللہ مرتد ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں یا اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک جہالت ہے اور ایک غربت ہے. ایک جہالت ہے اور ایک غربت ہے. جو غریب ہیں ان کی غربت کا، جو فقیر ہیں ان کو ان کے فقر و فاقہ کا فائدہ اٹھا کر یہ دشمن ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں. نصارہ جو کرسچن مشنریاں ہیں وہ یہ کام کر رہی ہے. یہاں ہاسپٹل کھول دیا، یہاں یہ دھرم شالہ بنا دی، یہاں پر فلاں چیز بنا دی، فلاں چیز بنا دی، اور سب کو قریب کرتے ہیں. اور ان کو نصرانیت اور کرسچنالٹی پر جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے بعد یہ سارے دروازے کھل. پہلے دانے ڈالتے ہیں کہ جس طرح مرغی کو پکڑنے کے لیے قریب آتی ہے تو پھر اس پر حملہ کرتے ہیں. یہ سب ان کے قریب کرنے والے نظام ہے. قریب پہنچنے کے بعد وہ سیدھا حملہ کرتے ہیں کس پر؟ ایمان پر. یہ غربت ہے. اللہ نے، اسلام نے اور نبی اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ کا نظام ہمیں دیا ہے کہ آج مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ پوری امانت داری کے ساتھ کھڑے صحیح مستحقین تک پہنچائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں میں غربت اور فقر و فاقہ جیسی کوئی ایسی چیز اس درجے کی باقی نہ رہے کہ کوئی اس فقر و فاقہ کو مجبوری بنا کر ایمان پر حملہ کر سکے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو بھی معطل کر دیا. یا تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہے، یا دیتے ہیں تو حساب سے نہیں دیتے ہیں، یا حساب سے دیتے ہیں تو جو صحیح مستحق ہے وہاں نہیں پہنچتا. ہر سال جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر بھرے لے ہیں. واہ بھائی، یہ کوئی بنیاد ہے زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی؟ ہر سال لیتے نہیں. قرآن نے جو ذکر کیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. علماء سے پوچھو کہ صحیح مستحق کون لوگ ہیں، ان کو پہنچاؤ تاکہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دشمنان اسلام ان کے ایمان پر حملہ نہ کرے. اور دوسری چیز جو کفر و ارتداد، بے دینی، بددینی کا سبب ہے وہ جہالت ہے. آج مسلمانوں میں جہالت کا مطلب دین کے باب کی جہالت ہے. ابھی ہم 2-4 نوجوان سے میں 2-4 عام مسئلے پوچھو، آپ پوچھیں تو شاید وہ کہیں گے مول صاحب نہیں خبر. واہ بھائی واہ، فلاں ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہے، کون کون ہے، اس کا کیا ریکارڈ ہے، اس کا کیا اسکور ہے، اس نے کتنے 6 لگائے تھے، کتنی جو ہے باؤنڈری لگائی تھی. یہ سب ریکارڈ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم پھٹافٹ بیان کرتے ہیں. لیکن اگر بیان کرنے کی چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو یہ اسلامی احکام ہے.
اسلامی احکام. ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں 70 سال کا بوڑھا میرے بازو میں نماز پڑھ رہا تھا. بہت دیندار, واقعی دیندار, لیکن علم کے بغیر کی دینداری یہ انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے. علم کے بغیر کی دینداری یہ انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے. وہ میرے بازو میں ہے. انہوں نے نماز شروع کی. نماز میں ثنا سبحانک اللہم, ثنا کا لفظ نماز میں آدمی بولے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہو تو وہ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں. بس نماز شروع کرنا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم, ثنا کا لفظ نہیں بولنا ہے. غیر قرآن کا لفظ اگر نماز میں استعمال کیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد وہ بیٹھے قاعدے میں تو تشہد پڑھنا ہے, التحیات, تو انہوں نے تشہد پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والسلام. دیندار. اچھا, پھر انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. وکیل تھے, لائر تھے, وکیل تھے. مجھے مسئلہ پوچھا کہ بول صاحب مجھے فلاں صاحب نے کہا کہ نفل کی 4 رکعت میں قرات کرنے کی, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانے کی. کہاں صحیح ہے؟ کہا کہ میں تو اتنے سالوں سے بالغ ہونے کے بعد آج تک میں نے جو ہے وہ نفل میں صرف آخری 2 رکعت میں فرض کی طرح صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے. اب اندازہ لگائیے, جن کو پورا گاؤں دیندار سمجھ رہا ہے, ان کی دینداری کے پیچھے یہ جہالت ہے. تو جو آدمی جو ہے وہ دیندار نہیں ہے, اس کی جہالت کا حل کیا ہوگا؟ میں اور ایک بات سناؤں, ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن صحیح بات ہے. ہم دور حدیث میں تھے, عالمیت کا آخری سال. ابھی حضرت نے ذکر کیا مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ, جن کو ہمارے یہاں پر عام طور پر اجمیری صاحب کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. حضرت نے ایک دن ہم سے جو ہے فرمایا کہ بچوں تم جتنا علم حاصل کرتے ہو, اتنا علم جس کے پاس ہوگا وہ دجال کے فتنے سے بچ سکے گا, اور جس کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا. آپ اندازہ لگاؤ, عالم کے لیے جتنا علم ضروری ہے وہ علم جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے. اگر اتنا علم نہیں ہے تو بتلائیے کہ ہم میں سے کون جو ہے, اگر اللہ نہ کرے کہ دجال جو ہے نکل آوے, تو ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے ایمان کو بچا سکے؟ اس لیے دوستو علم حاصل کرو. علم کے بغیر, جس طرح نمک کے بغیر ہر کھانا پھیکا ہوتا ہے, کتنی ہی محنت کے ساتھ بنایا ہو, کتنا ہی مال لگا کر بنایا ہو, کتنا ہی عمدہ جو ہے مسالہ ڈالا گیا ہو, لیکن صرف کیا نہیں ہے؟ نمک نہیں ہے. تو اسے کھانا, اس کے پیچھے لگنے والا پیسہ, اس کے پیچھے لگنے والی محنت سب بیکار. بلکہ کوئی سر پھیرا شوہر ہو تو وہ اٹھا کے مارے گا بیوی کے سر میں, کیا وہ رنجوان ہو بس سمجھ میں آئی. علم نمک سے بھی بڑی چیز ہے. نمک نہیں ہے تو ہمارا کھانا یہ بے ذوق ہو جاتا ہے. علم نہیں ہے تو انسان کی پوری زندگی خطرے میں رہتی ہے, اس کے اعمال خطرے میں رہتے ہیں, اس کے ایمان خطرے میں رہتا ہے. علم ہی انسان کو یہ صحیح رہبری کرتا ہے, اس کے ایمان کو بچاتا ہے اور اس کے اعمال کو جو ہے وہ صحیح کرواتا ہے. علم کے بغیر کوئی چیز نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے, ہم تو اپنی اولاد کے ذمہ دار. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا منظر جو ہے وہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. اپنی اولاد کے ہم ذمہ دار ہیں. میں نے ایک روایت بھی پڑھی ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں پر جواب دینا ہوگا. ان جواب داری میں کیا ہے؟ مول صاحب نے آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ.
ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر بھی آج ہوٹل جیسے بن چکے ہیں، معلوم ہے؟ ہوٹل جس کو سرایا کہا جاتا ہے، جس میں جا کر اترتے ہیں، گیسٹ ہاؤس جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ہر آدمی کا کمرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک ماں باپ کی اولاد میں سے ہر ایک کے کمرے الگ الگ بنا کر ان کو الگ الگ اس طرح جو ہے وہ رہائش دی جاتی ہے کہ ماں کبھی جا کر پوچھتا نہیں ہے کہ بیٹا آیا کہ نہیں آیا، بیٹا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ جس طرح وہ گیسٹ ہاؤس کے دو کمروں میں آزو بازو میں رہنے والے ایک دوسرے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی، حالانکہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ چار کوئرہ ہو بددار ہو الگ الگ روم بنائے گئے، ٹھیک ہے، سہولت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو بیگانگی ہے، اجنبیت ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت۔ باپ کو پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا اوہر اماں کمرے میں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہوگا کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، ہوگا کہہ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اتنا بے خبر۔ ہمارے پاس سب اخبار دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل استعمال کرنے کے لیے وقت ہے، اپنی ملازمت کے لیے وقت ہے، 24 گھنٹے میں 24 منٹ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا 1 منٹ، 24 گھنٹے کے 24 منٹ ہم اپنی اولاد کے لیے فارغ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی فارغ کر رہا ہو تو مبارک، میں دعا دیتا ہوں اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے، لیکن جن کے پاس دوسرے سب کاموں کے لیے وقت ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد کی خیر خواہی نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ میں نے وہ آیت پڑھی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا کیا منظر تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو اس کا چرچا جو ہے کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں تو تھا، کوئی بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں تھا، میں نے دیکھا ہے، اور نہ نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بتلانے والا خود کہتا ہے کہ میں تھا، پھر وہ منظر۔ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت وہاں تھے؟ ظاہری بات ہے کہ ہزاروں سال کا وقفہ ہے، تقریباً 4000 سال کا وقفہ گزر چکا حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بعثت کے درمیان تقریباً 4000۔ اب یہ اندازہ ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام تو بہت بعد میں آئے ہیں، وہ کب وہاں موجود ہیں؟ تو اللہ بیان کرتا ہے کہ میں موجود تھا، تم نہیں تھے۔ کیا منظر تھا یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ موت کے وقت تک کس کی فکر ہونی چاہیے؟ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ پوچھا ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد، کون اولاد ہے؟ نبی کی تربیت میں ان میں سے ایک تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، باقی سب ولی ہے۔ اور علامہ آلوسی، محمود آلوسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہیں وہ ولی ہے، یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے یہ کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے جو ہے وہ باپ دادا ابراہیم اسحاق کی معبود کی رب کی جو ہے عبادت کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا۔ یہ واقعہ قرآن کیوں ذکر کر رہا ہے؟ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے کہ موت کے وقت اگر اولاد کی فکر کرنا ہے تو اولاد کی ایمان کی فکر کرو، جبکہ اس کے وقت ہماری اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اختیار میں ہے تب تو کتنی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس لیے دوستو اس وقت جو ہے وہ حالات اتنے نازک ہیں کہ ادنا سی غفلت ہمارے ایمان کا جنازہ نکال سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کے واقعات خود ہمارے علاقے میں، یہ 3 مہینے پہلے مجھے ایک آدمی نے رپورٹ دی، ہمارے یہاں کی 13 لڑکیاں جو ہیں وہ غیروں کے گھر میں ہیں۔ 13 لڑکیاں، ہمارا علاقہ یہ پانوری علاقہ جو کہا جاتا ہے، 13 لڑکیاں کافروں کے گھر کی زینت بنی ہوئی ہے، کافروں کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں،
لیکن اولاد ہے کہ وہ رو کس پر رو رہے ہیں؟ اولاد کے چلے جانے پر رو رہے ہیں؟ نہیں، اپنی غفلت پر رونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کے ایمان کو کے بچانے کے لیے ایسا کوئی ماحول نہیں بنایا جس کی بنیاد پر یہ نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ ہمارے رہے۔ بہت لاڈ پیار سے پالا، لیکن وہی اولاد ماں باپ کا نہ مانے، اور کس بات میں نہ مانے؟ ایمان کے باب میں نہ مانے، تو ماں باپ کو ڈوب جانے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ ڈوبتے تو نہیں ہے لیکن اپنے آنسو میں ڈوبتے ہیں۔ اس لیے دوستو بہت نازک زمان ہے، اور حدیث پاک میں اس زمان کی جو ہے وہ خبر بھی دی گئی ہے، فتنوں کے زمان کی، اور ان فتنوں کے زمان میں جو حملہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ ایمان ہی پر ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو علم جو ہے وہ دو۔ اگر اولاد کو جو ہے وہ دنیا نہ ملے تو اتنے افسوس کی بات نہیں ہے، وہ تو رزق ہے، رزق ہے، اللہ کا مقدر کیا ہوا مل کر رہے گا کہیں سے بھی کسی بھی بہانے سے۔ لیکن دین کے باب کی غفلت یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے نسلوں کی ایمان اسلام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ایمان والوں کے زمرے میں اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر و گزاری بجا لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر نعمتوں کی قدردانی نہ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ باری تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بننا کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان وعیدوں سے بچتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور توفیق سے ایسی دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق بخشی، اور مزید ہم حضرت والا کے شکر گزار ہیں کہ اتنا ٹائم سیکیور ہوتا ہے کہ پورا سال تو بزی ہوتے ہیں، چند دنوں کے لیے گھر آتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا سی دعوت پیش کی، آپ نے شرف قبولیت بخش کر ہمیں فائدہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شاعر شان آپ کو بدلہ عنایت فرمائے، اور لمبی عمر تک امت کو خیر پہنچانے کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم اہل بستی کے نوجوانوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کچھ فکریں کی اور یہ مجلس منعقد ہو گئی، اور جنہوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے جنہوں نے بھی جس لائن سے جو کوشش ہو سکتی تھی، اور ٹرسٹی حضرات جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، ہم سارے کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی دینی کاوشوں کو قبول فرما کر اپنے خزانہ غیب سے بہترین بننا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد منا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، اللہ عافیت کا عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے اور ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے تو نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔
اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہر نعمت کی شکر گزاری ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے مولا کریم تیری تمام نعمتوں کا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج تک بے ناشکری اور ناقدری ہوئی تیری نعمتوں کی، اللہ معاف فرما۔ ہماری ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہمارا اجتماع قبول فرما۔ کہیں سنی باتوں پر اے اللہ مجھے اور تمام سامعین کو اے اللہ تمام ہی لوگوں کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، خوب برکات مقدر فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان والی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہماری نسلوں کے ایمان اسلام کی جان مال عزت آبرو کی، ہمارے ایمان اسلام کی جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرما۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ بنا، ہمیں ذلیل و خوار نہ فرما، ہمیں آفات و بلایا مصائب بیماریوں میں مبتلا نہ فرما، ہماری زندگی ہم پر تنگ نہ فرما، ہماری رزق ہم پر بند نہ فرما۔ اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کے خیر و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، نفس و شیطان کی بندگی سے بچا لے، طاعت پر جما دے، اللہ گناہوں سے اکھاڑ دے، اللہ کفر و شرک و بدعات و خرافات سے، اللہ ارتداد سے، ذہنی فکری ارتداد سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اللہ بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت و آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہ نصیب فرما، عاجز ان کے سارے تواضع میں نصیب فرما دے، صبر و توکل تسلیم و رضا جود و سخا اثار و قربانی۔ اے اللہ تعلق مع اللہ، انابت اللہ، رجوع اللہ اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصائل خیر کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ ان تمام کا حظ وافر ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے متعلقین دوست احباب کو، محسنین متعلقین تمام کو اللہ تو عطا فرما دے۔ اے اللہ کفر و شرک و بدعات سے، اللہ تکبر ریاکاری سے، حسد کی نابغض و عداوت سے اور ہر طرح کی برائیوں سے، اللہ دین اور ایمان اور اسلام کا استخفاف اور استہزاء کرنے سے، تیرے احکام تیرے نبی کی سنتوں کی حقارت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تیرے مخلوق میں سے کسی کو بھی ہم حقیر سمجھے اللہ اس سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو بہنیں اللہ غیروں کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، غیروں کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے، اللہ یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر اللہ ان کو ایمان کی طرف لوٹا دے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ انہیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ استغنا کا معاملہ نہ فرما اور اللہ ہماری ان تمام اللہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہمارے جوانوں کو اللہ جو کفر و شرک و ارتداد تک پہنچ چکے ہیں اللہ ایمان کی طرف لوٹا دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، طاعت کی لذت عطا فرما دے، اللہ اخلاص کے سدے نصیب فرما، سدوں کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ ہمارے مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز مکاتب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مدارس میں مکاتب میں کفر و شرک کی تعلیم ہو، اے اللہ قیامت کی صبح تک اللہ اس نحوست سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھی ایمان اسلام اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھیو، جب وقت آخر و ایمان کلمے والی، نیکی تقوی والی، تیری رضا والی، تیری محبت و معرفت، تیرے شوق والی موت عطا فرما کر اپنی آغوش رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ قرآن و حدیث سے وابستگی نصیب فرما، تیرا تعلق تیرے نبی کا تعلق نصیب فرما۔ اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے جوانوں کو، ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما،
ان کے روزگار قائم ہے خوب برکت عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا، ماں باپ کا اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولاد کے، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری نسلوں کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔